السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ سے کیا مراد ہے۔ فتنہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ فتنے اور فتنے کا دور ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ فتنے کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ میں تپانا، آزمائش، گناہ۔ فتنے سے بچاؤ کرو، فتنے سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس میں بعض اوقات بے قصور بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک وبائی بیماری کی طرح ہوتے ہیں۔ ہمیشہ فتنے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دراصل اس سے انسان کے کھرا اور کھوٹا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ فتنہ بھی کبھی عذاب کے معنی میں، کبھی آزمائش کے اور کبھی گناہ کے معنی میں آتا ہے۔ یہ تب آتا ہے جب کسی کو برائی سے نہیں روکا جاتا، یعنی امر بالمعروف نہیں، عن المنکر نہیں کیا جاتا، تو نتیجتاً فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال حدیث مبارکہ میں ایک کشتی کی مثال دی گئی ہے۔ اگر ایک کشتی میں بہت سے لوگ اکٹھے سوار ہوں اور ان میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کشتی میں سوراخ کرنے لگے، اور اگر اس سوراخ کرنے والے کو آگے بڑھ کر نہیں روکیں گے تو پھر سارے ڈوب جائیں گے۔ مطلب ہم نے برائی کرنے والے کو روکنا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی اور ناشکری بہت پھیل جائے تو آزمائش، امتحان، عذاب اور فتنے آئیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خدا کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ ایسا وقت آئے گا کہ تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، فتنے ظاہر ہوں گے اور قتل زیادہ ہو جائیں گے، عمل کم ہو جائیں گے، تنگ دل ہو جائیں گے، یعنی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہر نئی چیز کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ فتنے میں نہیں کودنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جیسے سمندر کی موجیں دور سے آ رہی ہوں تو اچھی لگتی ہیں، جب یہ سونامی بن کر لوگوں پر آتی ہے تو کتنا تباہ کن منظر ہوتا ہے۔ فتنے کی یہی مثال ہے۔ یہ پہلے بہت اچھی لگتی ہے لیکن بعد میں عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ جس انسان کو اگر کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کو رازداری سے سمجھائیں کہ آپ اس طرح غلط ہیں، یہ درست بات اگر سامنے والے شخص کو نہ سمجھے تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ویسا ہے وغیرہ، بس آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی۔ نہ کسی کی خوشامد کریں، نہ سب کے سامنے کسی کو رسوا کریں۔ عام دوزخیوں میں سے بڑھ کر اس شخص کو سزا زیادہ ہوگی جو لوگوں کو تو برائی سے روکے لیکن خود اس برائی سے نہ رکے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دوزخ میں اس شخص کو اس طرح باندھ کر چکر دیے جائیں گے جیسے گدھے یا بیل کو کوہلوں کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ تو دوزخ کے لوگ پوچھیں گے کیا تم وہی نہیں جو لوگوں کو برائی سے روکتے اور نیکی کا حکم دیتے تھے؟ تو وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں، لیکن میں خود اس برائی سے نہ بچتا تھا اور وہ نیکی نہ کرتا تھا۔ بے احتیاط گفتگو نہ کریں، خواہ مخواہ مشورے نہ دیں، اپنی اصلاح کریں، دنیا کی خاطر آخرت خراب نہ کریں۔ فتنوں کے زمانے میں خود کو دین پر قائم رکھنا اتنا ثواب ہے جیسے مکہ میں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا جتنا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، یہ اس دور میں فتنوں سے بچنے کا اتنا ثواب ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں فساد سے دور رہے۔ فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد صبر سے کام لیں۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ کسی آزمائش میں پڑ گئے تو پھر صبر سے کام لینا چاہیے، بے صبری بھی نہیں دکھانی چاہیے۔ تو اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے، جیسے آج کل کے دور میں یہ جو موبائل ہے تو اس کو ایک قسم کی ایڈکشن ہو گئی ہے، یہ بھی ایک فتنے کی شکل میں اب ظاہر ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کو ہم جب دیکھنے بیٹھتے ہیں گھنٹوں ہمارے اس میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ آن لائن دیکھ رہے ہیں، کسی کے کپڑے دیکھ رہے ہیں، کسی کی ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، تو اب اپنے شوق کے مطابق ہم اس کو سکرول کرتے رہتے ہیں اسکرین کو۔ تو یہ کیا ہو گیا، اس فتنہ کس شکل میں کہ اس سے ہمارا بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ہم اچھی یہ ایجاد اس صورت میں اگر اس ہم سے علمی کام لیں اور علمی فائدہ اٹھائیں، تبلیغ کریں، دین کے کام کریں، اچھی بات ایک دوسرے تک پہنچائیں، نیکی کی ترغیب دیں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کریں، تو اس جیسی نعمت کوئی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ آج وقت نہیں ہے کسی کے گھر جا کے پڑھنا یا کسی مدارس میں جا کے پڑھنا، مصروفیت کے اس دور میں نہ ہی کسی کو بلا کے پڑھایا اور سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ جو آج کے دور میں نیکی کمانے کا تو یہی موبائل ہی ہے یا سوشل میڈیا ہی ہے، اور یہی فتنہ بھی بن جاتا ہے جس وقت ہم نیکی کے بجائے برائی کی طرف آ جاتے ہیں یا وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمائے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی آج کل کی مصروفیات ہیں اس پہ غور کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کیا یہ مصروفیات ہمارے لیے فتنہ تو نہیں بن گئی۔ تو فتنے سے بچنے کا بہرحال ہر حال میں حکم ہے، تو اپنے اوپر غور کریں، جائزہ لیں اور قرآن و سنت کے مطابق اس کو عمل میں
لے کر آئے تو ہر عمل پھر نیکی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور اس فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک راستے پہ چلائے، اور کوئی بھی چیز جو ہمارے لیے بظاہر بہت اچھی ہے لیکن وہ فتنہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے بچائے، شیطان خیالات اور وسواس سے بچائے اور فتنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔